السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے روزوں کے مسائل 1979ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی حدیث باب میں۔ یہ حدیث ہم نے کل شروع کی تھی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف اور صرف اس کے ترجمے تک محدود رہے، تو آج انشاءاللہ میں اس حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جلدی سے میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھتا ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ انسان اپنی شہوت کو، کھانے کو، پینے کو چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ روزہ جو ہے وہ ڈال ہے، اور جب کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ تو کسی کے ساتھ فحش گفتگو کرے، نہ جھگڑا کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے بھی دے یا اسے لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ تو تھا حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی مختصر وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل جو ہے وہ بڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرمایا ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا تک ہے۔ یہ قرآن میں ہے، سورۃ الانعام 161ویں آیت مبارکہ، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہ کم از کم ہے، تو فرمایا 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح کہ سورۃ البقرہ 245ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہیں کئی گنا اس کو بڑھا دیں۔ تو یہ عام نیکیوں کی بات ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اگر اخلاص کے ساتھ صحیح عقیدے کی بنیاد پر کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا الا الصوم، ما سوائے روزے کے، یہ مستثنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر جو ہے وہ اس عام نیکی کی نسبت بالکل الگ ہے۔ اور پھر یہ جو الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اہل علم نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ اگر روزہ اللہ کے لیے ہے تو دیگر عبادات تو غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو صحیح بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی یہ انفرادیت ہے کہ دیگر عبادات میں نمود و نمائش، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کو عقل کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، روزے دار کے اجر و ثواب کو بھی عقل کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو اس حدیث کے ساتھ ابھی مزید ہمارا سفر جاری رہے گا، باقی انشاءاللہ تفصیل کل کے سبق میں۔